نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں۔ روزے فرض کیوں کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم روزے رکھو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ مومن تو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن مزید اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا، اس کے لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور جو بندہ روزے اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے اور جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس نے روزے رکھ لیے، اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کسی سے کچھ حاصل نہیں کرنا، اس کی صرف اور صرف ایک ہی نیت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے، دو آدمی رہے، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ ایک بندہ بڑا عبادت گزار تھا، یہ جو عبادت گزار بندہ تھا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا بندہ کم عبادت کرتا تھا، صرف فرضی روزے، فرضی نمازیں، فرضی صدقات خیرات۔ یہ جو کم عبادت کرنے والا بندہ تھا اس کے 1 سال کے بعد فوت ہوا، اور یہ جو شہید ہونے والا اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہید کا مقام بڑا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو فوراً اس کی روح جنت کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو شہید ہونے والا بندہ ہے اور یہ جو عام آدمی ہے جس نے 1 سال بعد وفات پائی ہے، اس شہید سے 1 سال پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ میں اس خواب سے بڑا حیران ہوا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا خواب پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں؟ یہ جو بعد میں بندہ فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی ضرور آیا۔ آج اس کے رمضان کے روزے رکھے؟ جی بالکل رکھے۔ اس نے 1 سال بعد تک نمازیں ادا کی ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ فرمایا کہ جو اس کا رمضان کے مہینے کو پا لے گا اور اس کے اندر روزے رکھ لے گا، یہ اس کے عمل کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اس کا وہ جو شہید ہونے والا بندہ ہے اور یہ جو بندہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کا مقام جنت میں اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ اس کا فاصلہ ہے
یہ رمضان کی برکت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے اور رمضان کے جو اللہ کا مہمان مہینہ ہے اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان و بہار کے مہینے کے اندر کچھ اہم امور ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، اور کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ اپنے اجر تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عوامل کیا ہیں جو کرنے والے ہیں؟ رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یہ جو رمضان، اس کے روزے اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ مالک یہ بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرتا تھا، قرآن کا مالک یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اس بندے کو جہنم سے آزادی کر کے جنت کی طرف بھیج دے۔ یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ قرآن کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا کہ مولا مجھ سے جو گزشتہ غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، مولا مجھے معاف کر دے۔ یہ استغفار کرنا، یہ لازم کریں۔ تیسرا جو کرنے والا کام ہے صدقہ خیرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال ہی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اس طرح آگے بڑھتے ہیں، اتنی جلدی کرتے جیسے کوئی تیز ہوا چل پڑی ہے، جیسے کوئی تیز آندھی چل پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تو ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور افطاریوں کا جو انتظام ہے وہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ روزے دار ہے اور دوسرے کسی مومن نے اس کی افطاری کروائی ہے، جتنا اس روزے دار کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اس افطاری کروانے والے کو اجر ملتا ہے، اور جس نے افطاری کروائی ہے اس کا اجر الگ ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں سے کم کر کے اس کو دے دیا گیا، اس کا اجر الگ ہے، اس کا اجر الگ ہے۔ اور کچھ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں نکسیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر کوئی قے کر لیتا ہے تو اس نے ارادتاً کیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم سے کوئی چیز باہر آئے گا، انسان کے جسم سے کوئی چیز خارج ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی چیز اندر لے کر کے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی بندہ ڈائبٹیز کا مریض ہے تو وہ اپنے جو انجیکشن لگواتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انسولین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو بندہ ہیپیٹائٹس کا مریض ہے وہ اپنے انجیکشن لگوا رہا ہے تو اس کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے یا اسٹیرائڈز لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حیض والی عورت ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو اس کو حیض جاری ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس روزے کی بعد میں قضائی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔